دنیاوی منافع کے خاطر آدمی کی ہر وقت یہی تمنا ہوتی ہے، یہی طلب ہوتی ہے کہ اور زیادہ کا اس کو موقع ملے. آدمی بیماری میں بھی، بڑھاپے میں بھی، زندگی کے آخری سانس تک اس نفع کی شکل کے ساتھ لگا رہتا ہے، چاہے دکان تجارت ہو، زمین جاگیر ہو، حکومت ریاست ہو، جس سے اس کو نفع کی امید ہے. تو آدمی مزید اپنی جان، مال، جذبات، صلاحیتوں کو اس پر لگاتا ہے اور اپنی پوری طاقت اس پر جھونک دیتا ہے، اور اس کے اچھے نتائج کا وہ منتظر ہوتا ہے کہ مزید اس سے اچھے نتیجے ملتے رہے. تو ہمیں ایسا مبارک میدان ملا ہے جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان، مال، اپنی توانائیوں کو لگایا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان، مال کو، اپنی صلاحیتوں کو لگایا. اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے، فقہاء نے، صلحاء نے اپنی جان، مال، اپنی توانائیوں کو دین کے خاطر لگایا، اور آخر تک وہ لگاتے ہی رہے اس حال میں کہ وہ دنیا سے چلے گئے. اس مبارک محنت کا ہدف بھی وہی ہے کہ ہر مسلمان، مرد بھی اور عورتیں بھی، اپنا دین سیکھنے کے خاطر اس محنت میں لگے. اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو چلتے پھرتے مدرسے سے تعبیر کیا کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اور حقیقت بھی ہے. لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے چلتے پھرتے کلمہ سیکھا، نماز سیکھی، اور بنیادی ضروری دین کی باتیں انہوں نے راہ خدا میں نکل کر سیکھی. پھر اپنی دین کی جو مزید طلب تھی ان کے اندر، وہ انہوں نے مختلف راستوں سے اپنا علم حاصل کیا. تو بنیادی طور پر دین کا شوق پیدا کرنا اور ضروری دین کی بنیادی چیزوں کا سیکھنا، سکھانا، جو ہمارے خروج کے زمانے کے اعمال میں سے، بنیادی اعمال میں سے کہ جو ضروری بنیادی چیزیں، کلمہ صحیح کرنا، نماز صحیح کرنا، نماز کے فرائض ہیں، اس کی سنتیں ہیں، کھانے سونے کا صحیح طریقہ ہے، ملنے جلنے کا صحیح طریقہ ہے، رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، جس کی عملی مشق ہے خروج میں. اور وہی پہلا مقصد ہے کہ ہر نکلنے والا مرد ہو یا عورت ہے، وہ اپنی ذات سے اپنے دین پر چلنا سیکھے، اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کے لیے محنت. ایک رخ مردوں کا ہے کہ اس میں خروج زیادہ ہے، 4 مہینے ہیں، چلے ہیں، ہر مہینے 3 دن ہیں، روزانہ ان کو ملاقاتوں میں جانا ہے، ہر ہفتے ان کو پہلا گشت کرنا ہے، دوسرا گشت ہے. تو اس میں یہ گھر سے نکلنا ہی نکلنا ہے، اور چلنا پھرنا ہے، اپنے محلوں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں جانا ہے. اور دین جو ہے جیسے مردوں پر ہیں ایسے عورتوں پر بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اصلاً جو ہے وہ قرار ہے. عورتوں کے لیے جو ہے اصل ہے وہ قرار ہے. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے، اور جیسے دور جاہلیت میں نکلا کرتی تھی، یعنی کوئی قواعد شرائط ہی نہیں تھے نکلنے کے، نہ پردہ تھا، نہ حیا ہے، کچھ بھی نہیں. اپنی مرضی سے وہ اپنے محلے میں ہے، اپنے بازار میں ہے، کہیں بھی چلی جاتی تھی. تو اس طرح نہ نکلا کرے. اب تمہارے نکلنے کے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ وہ نکلے گی اپنے گھر سے بھی. تو وہ جیسے جیسے پھر دین آتا گیا، عورتوں میں وہ سمجھ بڑھی، اور جب تک پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تو پردہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد اب عورتیں جو ہیں، چونکہ وہ قرن اول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جن عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، اپنے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی تھی، جس کا تذکرہ حضرت شیخ نے کچھ اپنے رسالے میں، حکایت صحابہ میں چند واقعات نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں. باقی ان کی قربانیوں کے واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہیں. تو ان عورتوں پر وہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی ہیں. سید عائشہ فرما رہے کہ رات میں آیتیں نازل ہوئی، صبح کوئی عورت بے پردہ نہیں.
دین پر چلنے کا ایسا مزاج بنا تھا، ایسا ذوق تھا، ایسی طلب. تو صبح ہوتے ہوتے پردہ پورے مدینے میں پھیل گیا، اور عورتیں صبح کو جب نکلی اپنے گھروں سے تو وہ باپردہ نہیں. اور دین کی اچھی سچی طلب تھی، نماز میں اعمال میں کوتاہی نہیں تھی، بلکہ وہ دین سیکھنے کی تعلیم تھی تو روزانہ اپنے مردوں سے اپنا دین لیتی تھی. مردوں میں بھی فکر تھی تو وہ ان کو دین دیتے تھے. اور یہ ذمہ داری اصلاً گھر کے مردوں کی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں سے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کا کیا مطلب جہنم کے عذاب سے بچانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. یہ اصلاً ذمہ داری گھر کے مردوں کی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی دین سکھاؤ. ان کو توحید سکھاویں، رسالت کا علم دیں، عقائد کا بنیادی علم سکھاویں، عبادات کا علم سکھاویں، معاملات و معاشرت کا، اور پوری زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں وہ گھر کے مردوں کے ذمے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھاوے. جیسے ان کے نفقے سے متعلق جو ضروریات ہیں شریعت نے پابند کیا مردوں کو اور واجب قرار دیا ہے، بیوی بچوں کا نفقہ جو ہے گھر کے مردوں کے ذمے واجب ہے. اور نفقے کی جو ضروریات ہیں، جو خود کھاتا ہے روٹی سالن چاول دال جو کھاتا ان کو بھی کھلا. جیسا کپڑا وہ خود پہن رہا ہے اس حیثیت کا کپڑا ان کو بھی پہنا. جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں ایسے ہی گھر میں ان کو رکھیں، وہ ان کا واجب حق ہے. تو ہر آدمی اس کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس میں اس حق سے زائد آدمی کوشش کر لیتا ہے. اس سے زیادہ آدمی خود کم کھاتا ہے، بچوں کو زیادہ کھلاتا ہے. خود کم پہنتا ہے، سستا پہن لیتا ہے، بچوں کو مہنگا پہنا لیتا ہے. خود کم مال استعمال کرتا ہے، بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کر دیتا ہے. تو یہ دنیاوی ضروریات سے متعلق اللہ کا حکم ہے، جس کا ایک عمومی ماحول ہے، رواج ہے ہر گھر میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، سب جگہ پر. تو لوگ اس حق کو اچھی طرح سے پورا کرتے ہیں. ایسے ہر مرد کے ذمے اپنی بیوی بچوں کو دین سکھانا یہ بنیادی حق ہے، اور اس کا سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، راعی اور نگران ہے، اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کا سوال ہوگا. تو جو سوال ہے وہ اصل یہ ہے، اللہ نے جتنی ذمہ داری دی ہے اتنا وہ سوال کرے گا، اتنا پوچھے گا. اگر بے نماز روزے کی ذمہ داری دی ہے تو اس کا سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. ایسے اوروں سے متعلق جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی، جس کا ہم سے سوال ہوگا. کتنا ان کو دین سکھایا، اس کے لیے کتنی کوشش کی، اور پھر ان کو دین سیکھنے کا طریقہ سمجھایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بتایا کہ ان کو دین سیکھنے سکھانے کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دین دیا. حالانکہ آپ بہت مصروف مشغول تھے، لیکن ازواج مطہرات کو آپ نے پورا سکھایا. اور آپ نے آپ سے متعلق جو گھر کے افراد تھے ان کو سکھایا. اپنے نواسوں کی آپ نے تربیت فرمائی، اور آپ کے قرب و جوار جو لوگ رہے ان تک آپ نے بات پہنچائی. صرف پہنچائی نہیں، ان کو عملاً کر کے بتایا اور سکھایا. اور اس میں کہیں بھی زیادہ مار دھاڑ کا کوئی تذکرہ نہیں آپ کے سیکھنے سکھانے میں، گالی گلوچ کا کوئی تذکرہ نہیں. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کان ضحاکا بسامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم مسکراتے ہوئے ہوتے تھے. وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کان متواصل الاحزان دائم الفکرت، کہ آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا تو ایسے یعنی فکروں میں دیکھا کہ آپ ہمیشہ متفکر ہوتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کان ضحاکا بسامہ. علماء نے لکھا کہ آپ جب گھر کے ماحول میں جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ہنستے کھیلتے رہتے تھے، اور باہر کے ماحول میں ہوتے تھے تو دین کی اور رسالت کی اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر تھی تو اس کی فکروں میں مشغول رہتے تھے. یہ دو کیفیتیں ہوئی. تو گھر کے ماحول میں آپ نے جو دین دیا اپنے گھر والوں کو محبت سے دیا ہے، حسن اخلاق سے دیا ہے، اور ان کی خدمت کر کے دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ آپ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے،
بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اور گھر میں جو مہمان آتے تھے ان کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت۔ تو آپ نے خدمت کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے اپنے گھر میں دین دیا ہے۔ یہ طریقہ ہے آپ کی تعلیم و تربیت۔ جن بچوں کی بھی آپ نے تربیت فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سال خدمت کی آپ نے کبھی مجھے کیوں نہیں کہا۔ ایک موقع پر کسی چیز کو لینے کے لیے بازار بھیجا، مجھے دیر ہو گئی، تو آپ تلاش کرتے 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 پہنچ گئے میں جہاں تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے تو میں تماشائی بن کر وہاں دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آیا اور اس طرح پیچھے سے میرے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے بچے کھیلتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہوں میں۔ یعنی یہاں انہوں نے کام میں تاخیر کی ہے تو اس پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ تو اصل بنیادی چیز یہ ہے اپنے گھر پر محنت کا جو طریقہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دین سکھایا جائے، محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، حسن اخلاق سے اور اچھی ان کی خدمت کے ساتھ۔ تو یہ ایسا مؤثر طریقہ ہے، جیسے ہم جماعتوں میں دیکھتے کہ نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، کتنے آوارہ گردی کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ دار ذرا مسکراتے ہنستے کھیلتے ان کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں تو وہ باقاعدہ بیعت تو نہیں کرتے لیکن مرید ہو جاتے ہیں، اور زندگی بھر وہ یاد کرتے ہیں ہمارے امیر صاحب ہم تو جاہل تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنا سکھایا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے ہم کو نماز کی ترغیب دی، ہم تو ایسے ہی تھے، ان کے ساتھ جا کر ہم تہجد گزار بن گئے۔ تو جن کے ذریعے سے دین ملتا ہے ان کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کے دلوں میں بیٹھی ہیں تو آپ کے ذریعے سے ان کو دین ملا، ایمان ملا۔ تو گھر کی محنت میں بنیادی محنت ہماری یہی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول سازگار ہے، اس میں نمازوں کی پابندی ہے، صبح شام اللہ کا ذکر ہے، مسنون اذکار کا اہتمام ہے، ہر کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔ ہر کام میں جو بھی کام ہو رہا ہے گھر میں وہ آپ کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لباس، اور ایسے ہی پھر آگے آ کر معاشرتی امور آئیں گے۔ پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بارہا سنتے، جب محنت چلے گی تو سب سے پہلے عقائد اور عبادات کا دین صحیح ہوگا، عبادت میں دین آئے، معاشرت میں پھر دھیرے دھیرے دین آئے، لیکن وہ ہماری نیت میں ہوگا اور ہماری محنت میں ہوگا تو آئے گا۔ ورنہ بہت سے گھرانے ہیں جہاں عبادات میں تو دین آیا اور اچھا دین ہے کہ فرض کے ساتھ وہاں نفل روزوں کا ماحول ہے، گھر میں تسبیحات ہیں، تلاوت ہیں، معمولات ہیں، اور بچوں کو پڑھانے کا بھی ذوق پیدا ہوا، بچوں کو حافظ بنا لیا، لیکن معاشرت میں دین نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے انما لکل امرئ ما نوی، آدمی کو ملے گا وہ جو نیت میں ہوگا۔ اگر ہماری نیت میں اتنا ہے کہ ان کی نماز روزہ ٹھیک ہو جائے تو نماز روزہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جیسے ہماری محنت کا مقصد ہے احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا مطلوب ہے۔ تو آپ ایک معاشرت لے کر آئے، دنیا میں جو رائج معاشرت ہے اس وقت ہی آئی، جو بھی ہے ہر زمانے میں رہے گی، اس کے مقابلے میں آپ کی ایک پاکیزہ معاشرت، ایک پاک صاف معاشرہ ہے جس کی بنیاد حیا اور سادگی پر ہے، جس کی بنیادوں میں حیا اور سادگی۔ یہ جو فضائل کی تعلیم ہے وہ اس لیے ہے، اور اس میں حکایت صحابہ میں ان کی عبادتیں اور ان کی دعوت، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کا احسان، اور ان کا علمی ذوق ولولہ، اور ان کے راہ خدا میں جان و مالی قربانیاں، ان ساری چیزوں کو اندر ایک مختصر سے رسالے میں جمع کیا ہے۔ تو جتنا گھر کے ماحول میں اس کو پڑھا سنا جائے گا تو گھر کے مردوں، عورتوں، بچوں کا اس کا ذہن بنے گا کہ وہ اچھے سچے دیندار بنیں، جو محنت کا اصل مقصود ہے کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو، اور پھر اس طلب کے بقدر دھیرے دھیرے دین پر عملاً دین پر چلنے کی مشق ہو۔ تو گھر کے بچوں عورتوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہوگی اور ان کے ذہنوں میں بات اندر اترے گی، حضور والی زندگی اور صحابہ والی زندگی کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان زندگی وہ ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1500 سال پرانی زندگی ہے، اب حالات بدلے ہوئے ہیں اور اب کے جذبات الگ ہیں اور چاہتیں مختلف ہیں،
ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا دین اتارا ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے مناسب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ایسا ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اس لیے جہاں دین کی محنت کی صحیح شکل وجود میں آئی، مستورات میں محنت کی صحیح شکل وجود میں آئی، تو وہاں آج اس دور میں بھی وہی سادگی اور وہی سنتوں کے اہتمام کے بعض علاقوں میں اور بعض گھرانوں میں نظارے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس اسباب دنیا ہے اور ان کے پاس دنیا کے بہت سارا ساز و سامان ہے، لیکن زندگیوں میں سادگی ہے، اور ان کے قرب و جوار کے ماحول میں بے حیائی ہے، لیکن ان کے گھرانوں میں حیا ہے۔ بلکہ جہاں پہلے پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں پردہ زندہ ہو رہا۔ اس لیے بنیادی جو عمل ہے مستورات کے کام کا، وہ گھر کی تعلیم، کہ گھروں میں تعلیم کا مضبوط نظام۔ صرف وظیفے کے طور پر ایک دو صفحے پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی نیا آدمی شروع کر رہا ہے تو اس نے پڑھ سے شروع کیا اسے، بلکہ اس سے تو گھر کی ایک تعمیر مطلوب ہے، ایک تعمیر ہو۔ اور فضائل چونکہ اس لیے پڑھے سنے جاتے ہیں، اس سے زمین تیار ہوتی ہے، اس سے شوق بنے گا، اندر ذوق پیدا ہوگا۔ اب جب فضائل پڑھ سن کر شوق پیدا ہوا ہے تو ان کو قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو ان کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کا نظام کرنا ہوگا، ورنہ ان میں خوب شوق پیدا ہو گیا قرآن کی تلاوت کا، اور قرآن صحیح نہیں ہے، وہ ہر مہینے ختم کر رہے ہیں، لیکن قرآن صحیح نہیں ہے ان کا۔ سنت کی اتباع کا خوب جذبہ پیدا ہوا ہے، لیکن سنت کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ جہالت والے رسومات کو سنت سمجھ کر کریں گے، اس میں سنت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا ہے۔ تو گھر کے مردوں کے ذمہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فضائل کے حلقوں کے ذریعے سے ان کے اندر طلب پیدا کی جائے، اور جیسے جیسے طلب پیدا ہوتی جاوے ایسے ان کو دین سیکھتے سکھاتے جاوے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے مکاتب کا نظام ہوتا ہے اکثر، تو ان کے لیے وہ نظام کریں تاکہ وہ جا کر اطمینان سے اچھا قرآن پڑھے، اس لیے کہ بڑوں میں بھی کم وہ ہیں کہ جن کا قرآن صحیح ہے، مخارج صحیح ترتیل کے ساتھ، اور اس کا بدل ہمارے زمانے میں ہے کہ مکاتب کی شکل قائم ہے۔ اصل تو والدین کے ذمہ تھا، لیکن چونکہ وہیں پورے طور پر وہ صحت نہیں ہے، اگر گھر میں ان کو مل جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً نہیں ہو پاتا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے واسطے مکاتب کا نظام ہے، اس کو اہمیت دی جائے۔ جیسے میتھ سائنس کے سبجیکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے، تو 2 گھنٹے ایک سبجیکٹ کے لیے فارغ کرواتے ان کو، اور ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس بچے کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ایسے ان بچوں کو جو ہے مکاتب میں بھیج کر ان کے قرآن کی تصحیح کی جاوے، اور جو بنیادی ضروری اعمال وہاں پر سکھائے جاتے ہیں، عقائد ہیں اور سنتیں ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے مزید علوم کے لیے اس کے آگے کے راستے کھلتے ہیں، تو اس کی کوشش کر کے بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول تیار کیا جائے۔ عورتوں کے لیے چونکہ گھر کا مرد ہی ذمہ دار ہے، کسی غیر محرم سے وہ دین نہیں سیکھ سکتے، کسی غیر محرم سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی خواتین سے پردہ کروایا، اور ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کو بھی امت کے مردوں سے پردہ کروایا، حالانکہ وہ مائیں ہیں امت کی، لیکن پردہ اتنا بڑا حکم ہے اسلام میں، مردوں کے ذمے کہ ان کے باقی کے دین کی فکر کریں اور اپنے گھر کے ماحول میں ان کو دین سکھائیں، جو اپنے گھر کے ماحول میں ان کی نماز صحیح ہو جائے، ان کے اعمال صحیح ہو، ان کے اخلاق صحیح ہو۔ اور باقی پھر ہمارے بزرگوں نے جیسے ایک نظام قائم کیا کہ عورتوں میں بھی دین کی سچی طلب پیدا ہو، اور عورتوں میں بھی دین سیکھنے کا ایک عملاً ماحول بنے، اس کے لیے ان کو جو شریعت کے قواعد شرائط ہیں اس کے دائرے میں رہ کر ان کو شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ قرب و جوار میں جو ہے ایک ماحول قائم کرنے کے لیے ان کو اپنے گھر سے لے کر قرب و جوار میں 3 دن کی جماعتیں بنا کر نکلیں، پورے شرعی پردے کے ساتھ، اور جو شریعت کے جو اصول ہیں اس کی پابندی کے ساتھ۔ ایسے گھروں میں ان کا قیام کروایا جائے جہاں اور کسی مرد کا قیام نہ ہو، اور مستورات کے ساتھ جو جماعت ہے وہ مردوں کی پوری نگرانی کے ساتھ ہو، اس میں ایک ذمہ دار ہوگا، اس ذمہ دار کی پوری نگرانی کے ساتھ جماعت کام کرے گی، اور عورتیں کوئی گشت نہیں کرے گی، وہ تو اپنے گھر سے یہاں سے شرعی پردے کے ساتھ نکل کر وہاں جا کر جس گھر میں قیام ہے وہیں جا کر ٹھہر جائے گی،
اور وہاں اندر ہی یہ عورتیں آپس میں دین کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کرے گی. جن کو جو آ رہا ہے دوسری بہنوں کو سکھائے گی، جن کو نہیں آ رہا ہے جن کو آتا ہے ان سے سیکھے گی، اور وہاں کی مقامی اسی محلے کی عورتوں کو ان کے پاس جمع کر لیں گے اور محدود وقت کے لیے ان کو جمع کریں گے. شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر چلی جائے گی. تو شریعت کے جو اصول آداب ہیں ان اصول آداب کی روشنی میں جو ہے اس طرح سے ان کو خروج کرواویں تاکہ ان کے اندر طلب پیدا ہو. اور جیسے پردے کی ایک عملی مشق ہوگی، نماز کی عملی مشق کریں گے، وضو کی عملی مشق کریں گے، تو دین کی جو بنیادی ضروری باتیں ہیں ان کی وہ عملی مشق کریں اور خود ایک ماحول میں آوے اور جہاں جاوے وہاں دین کے سیکھنے سکھانے کا جو اصل بنیاد ہے اس محنت سے کہ ہر مسلمان مرد و عورت جو ہیں خود سے دین سیکھیں، جو سکھائیں دوسروں کو سکھائیں، خود اپنے اندر دین کی طلب پیدا کریں اور دوسروں میں طلب پیدا ہو اس کی محنت کریں. تو اس طرح سے ان کا شوہر کے ساتھ یا قریبی محرم کے ساتھ وہ اتنا خروج کریں. اور جب ان کا 2-3 بار سہ روزہ لگا ہے تو اب ان کو جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ عشرہ لگائیں. تو اس کے بعد اب جو اس کے قواعد شرائط ہیں ان قواعد شرائط کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ خروج کریں. خروج ان کا مقصود نہیں ہے اور نہ ہمارا خروج مقصود ہے. خروج جو ہے وہ دین سیکھنے سکھانے کے خاطر ہے، دین سیکھنے سکھانے کے خاطر، دین کی سچی طلب پیدا ہو اس کے خاطر ہے. تو اس کے لیے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری اصل بنیاد یہ ہے. پوری محنت سے جو ہے دین مطلوب ہے کہ ہمارا بھی ایمان اعمال میں اور ہمارے دین میں ترقی ہو، اسی طرح مستورات میں بھی اس کا شوق پیدا ہو اور ان کا جو اصل ہے قیام گھر کا وہ اس قیام کی پابند بنے اس خروج کے ذریعے سے. تو ان کے اندر طلب پیدا ہوئی ہے، اب ایمانی ذوق پیدا ہوا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا ان کے اندر ایک دھن پیدا ہوئی ہے، اپنا دین سیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کو دین سکھانے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. اس جذبے کو پیدا کرنا مطلوب ہے، اس لیے ان کا زیادہ خروج مطلوب نہیں ہے. مردوں میں تو پھر بھی بھائی 4 مہینے لگاویں، چلے لگاویں، بار بار جاویں. عورتوں کو گاہے گاہے لے کر نکلے، بہت زیادہ نہیں. اس لیے کہا کہ ہر مہینے نہیں نکلنا ہے، ہر مہینے نہیں نکلنا، ہر سال چلہ نہیں لگانا ہے. مردوں کو ہر سال چلہ لگانا ہے تو ہر سال لگاوے، خود سیکھیں، علاقوں میں جاوے، ضلعوں میں، صوبوں میں جاوے. مستورات کے لے کے 3 سال میں ایک بار لگاوے اور اپنے محرم اپنے شوہر کے ساتھ لگاوے. عشرے چلے میں شوہر کے ساتھ جانے کی شرط ہے کہ شوہر اس کا ان کے ساتھ، اور مزید جو بھی اس کے قواعد شرائط ہیں تو ان اصول و آداب کی رعایت کے ساتھ کام کرنا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مستورات کا کام نازک ہے، مستورات کا کام نازک ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں. حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اس کے لیے کڑے شرائط رکھے ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہی وہ خروج کرے. چاہے 3 دن میں مسافت شریف ہی نہیں ہوتی، 3 دن میں تو 10 دن 15 20 25 30 کلومیٹر جا رہے ہیں، 40 کلومیٹر، لیکن پھر بھی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ نکلے. نازک ہے. مولانا فرماتے تھے لیکن اس کو اتنا نازک نہ بنا دے کہ اس کو چھوئے بھی نہیں، کہ بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں. اتنا نازک نہ بنا دے کہ اس کو چھو بھی نہیں رہے. یعنی کام کرنا ہے، کام کرنا ہے لیکن اس کے اصول کے رعایت کے ساتھ. اگر کام ہمارا اصول کے ساتھ ہوگا تو کام کرتے کرتے کام کرنے والوں کی محبت اور لوگوں کی عظمت دلوں میں بڑھے گی. یہ بزرگوں میں سے کسی کا ملفوظ ہے کہ اگر کام جو ہے اصول کے ساتھ ہوگا تو کام کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی، اور اگر کام میں بے اصولیاں ہوگی تو کام کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دل میں نہیں بڑھے گی. یہ پیمانہ ہے ہمارا. اس لیے ہم اس کو اس کے پورے اصول کے ساتھ کریں گے، بے اصولی نہیں کریں گے. اور مستورات کا جو ایک عمل ہے جو بہت ہی آسان ہے وہ محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے. محلے کی ہفتہ واری جو تعلیم ہے وہ آسان عمل ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ وہ تعلیم کرتے ہوئے بہن اس نے کچھ تہ روزے لگائے ہیں، تھوڑی بہت سوجھ بوجھ پیدا ہوئی ہے، کتاب اچھی طرح سے پڑھ لیتی ہے اور 2 باتیں سمجھنے سمجھانے کے طور پر صفات کا مذاکرہ کر لیتی ہیں. ایسی اب خواتین کچھ تیار ہو گئی ہے اپنے محلے میں، بستی میں. تو جن مسجدوں میں جن جگہوں پر مسجدوار جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو یہ مستورات کا پورا کام مسجدوار جماعت کی نگرانی میں ہوگا. یہ بنیادی شرط ہے
کہ مستورات کا جو کام ہے مسجد وار جماعت کی نگرانی میں ہوگا. اس لیے جن مسجدوں میں اب مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ مسجد وار جماعتیں اپنی نگرانی میں اپنے محلے میں مستورات کے تعلیم کے حلقے شروع کراویں کہ جس میں ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اس محلے کی عورتوں کو کسی ایک گھر میں جمع کر دیں. اسی محلے کی عورتوں کہ کسی ایک گھر مکان میں جمع کر لیں اور وہ بھی وہی شرط ہے کہ غروب سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس چلی جائے گی اور 1 گھنٹے کے لیے. بعض جگہ 10 سے 12 میں 11 میں کر لیتے ہیں, کہیں 2 سے 3 کر لیتے ہیں, کہیں سے 12 سے 1 بجے میں کر لیتے ہیں. جیسے اپنی سہولت ہے ان کے جوڑنے کی اس حساب سے 1 گھنٹے کے لیے ان کو جمع کریں اور مسجد وار جماعت مشورے سے مکان طے کریں کہ کس مکان میں ان کو جمع کرنا ہے. اب مکان کے لیے محلے کا ایسا مکان کہ جس میں دینی ماحول ہو, ایسی صریح بے دینی نہ ہو اس گھر میں کہ جس گھر میں آ کر عورتیں غلط اثر لے کر جائے گی, ایسے گھر میں تعلیم نہ کریں. باقی جس گھر میں تعلیم کروا رہے ہیں اس گھر کی بہن کا عشرہ سہروزہ چلہ لگا ہوا شرط نہیں ہے. محلے کے ایسے گھر میں کہ جس گھر میں دینی ماحول ہو, ایسی بے دینی نہ ہو کہ جس کا کوئی غلط اثر لے کر عورتیں جائے گی, ایسے گھر میں تعلیم طے کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہم کو مکان میسر ہیں تو تعلیم بدل بدل کر کریں, ایک گھر کو فکس نہ کریں. ہاں کسی جگہ کوئی مصلیحت ہے کہ دوسرا کوئی مکان اس نوعیت کا نہیں ہے, نیا ماحول ہے, لوگوں کا زیادہ وقت لگا ہوا نہیں ہے, تو وہاں پر ٹھیک ہے بھائی ایک گھر میں کر لیں. باقی یہ ہے کہ کوشش اس کی کریں کہ ایک گھر میں ہو رہی ہے کچھ دنوں کے بعد دوسرے گھر میں بدل لیں, مہینے 2 مہینے میں مکان بدل لیں اور پھر تیسرا کوئی مکان مل جائے تو وہاں بھی جائیں. جتنے مکان تبدیل ہوں گے انشاءاللہ اس سے ان گھروں میں جو جس گھر میں ہو رہی ہے وہاں ایک ماحول تیار ہوگا اور اس گھر کی عورتیں جتنی ہوگی وہ فکر مند ہو جائیں گی اور نئے نئے گھروں میں اس تعلیم کے راستے سے دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول تیار ہوگا. اس لیے ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں کو مضبوط کرنا ہے. اس میں کوئی لمبے زیادہ قواعد شرائط نہیں, اس میں ان کا صرف 1 گھنٹے کے لیے خروج ہے اپنے گھر سے پردے کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے اپنے محلے میں ہی, یعنی 50 فٹ 100 فٹ 150 فٹ میں محلہ ختم ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی ہیں تو اسی میں ان کو جانا ہے اور وہیں سے واپس اپنے گھر آنا ہے. ہاں اتنا ہے کہ جو جن بہنوں کے ذریعے سے ہم کام لیں گے وہاں, یعنی تعلیم وہ کرے گی مذاکرہ کرے گی, تو ان بہنوں کے اندر دینی دعوتی سوجھ بوجھ ہو اور مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج, جو اپنی مرضی سے کچھ بھی بول دے وہاں, وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دے وہاں, اپنی مرضی سے کوئی بھی کتاب پڑھ لے وہاں, اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں. ایسی بہنیں نہ ہوں بلکہ مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہو, جو مسجد وار جماعت کے مشورے کے پابند ہو. مسجد کی جماعت جو ہے ان کے بارے میں طے کر کے کہ فلاں بہن تعلیم کر لے گی, اہلیہ فلاں جو ہے مذاکرہ کر لے گی, جو ان کی امور ہیں ان کو تقسیم کر کے ان کے محرم کے ذریعے سے ان کو خبر پہنچا دی. اور جس دن تعلیم ہے محلے میں ہمارے, اس دن مسجد وار جماعت صبح سے فکر مند, محلے کے گھر گھر جا کر محلے کے مردوں کو فکر مند کریں کہ آج ہمارے محلے میں مستورات کی فلاں مکان میں تعلیم ہے, تو آپ تھوڑا سا اپنے گھر کی اپنی بہنوں کو, اپنی بہو کو, اپنی والدہ کو اور جو آپ کی رشتے محرم عورتیں ہیں ان کو فلاں گھر میں پہنچا دیں. اگر ان کا کوئی عذر ہے, اس وقت کوئی کام ہے, کوئی مشغلہ ایسا ہے تو ان کو صبح سے تیاری کرواویں. اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں بدل کی ضرورت ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں کہ بچے کی تھوڑی سی فکر آپ کر لیں اور اپنی بہن اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم میں بھیجیں. تو یہ ایک آسان شکل ہے, ایک تو روزانہ کی گھر کی تعلیم اور دوسرا جو ہے وہ محلے کی ہفتہ واری تعلیم جو ہے اس کی ان کو فکر کرا. اور جو ہماری عمومی جماعتیں چلتی ہیں 3 دن کی, چلے کی, 4 مہینے کی, تو کوشش یہ کریں کہ جن علاقوں میں تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے اور مستورات کے کام کی کوئی شکل نہیں ہے تو ان جماعتوں میں اگر ایسے مناسب ذمہ دار ساتھی ہیں جو عورتوں میں مناسب بات کر لیتے ہیں 6 صفات کے دائرے میں. ہمارے جتنے بیانات ہیں مستورات میں یا مردوں میں ہیں وہ 6 صفات کے دائرے میں. اس میں ہمیں تفصیلی معاشرتی امور کو یا امراض امت تو بالکل ہی نہیں ہمارے یہاں. 6 صفات کے دائرے میں ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت کی, اخلاص کی, جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کی جو بات ہے ایسی مناسب مجھی ہوئی بات کر لیتے ہیں. تو جو جماعتیں ہماری 3 دن کے قرب و جوار کے دیہاتوں میں جاتی یا چلے 4 مہینے کی جماعتوں صوبوں میں ضلعوں میں جاتی یا کہیں بھی ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو مسجد وار جماعت کا ذہن بنا کر, جہاں تعلیم نہیں ہو رہی مسجدوں میں مستورات کی, تو مسجد وار جماعت کا ذہن بنا کر 2-3 دن کے اس قیام کے دوران اس محلے کی خواتین کو کسی مردادار مکان میں جمع کر کے ان کے سامنے ترغیبی مذاکرہ کر کے
ان کو مقامی طور پر نماز، اعمال اور تعلیم کی ترغیب دیں، جس کی اس وقت بڑی کمی ہے۔ حالانکہ پہلے سے یہ عمل ہمارے یہاں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی مستورات کی یہ نقل و حرکت کا عمل بھی ہے، اور مستورات میں مردوں کے ذریعے سے جو بیانات ہیں اس کا عمل بھی ہے، لیکن اس کی اس وقت بڑی کمی ہے۔ علاقوں میں 4 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ جماعت کے ساتھی تقاضا کرتے ہیں علاقے والوں سے کہ ہمارے جماعت میں ماشاءاللہ اچھے بنجے ہوئے ذمہ دار ساتھی ہیں جو مردوں میں بات کر لیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت تو مردوں کی جماعت ہے، عورتوں کی جماعت نہیں ہے، مستورات کی جماعت تو ہی مستورات کا بات کرے وہ۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی جماعتیں ہماری سہروزے کی چلے 4 مہینے کی جہاں بھی جا رہی ہے، وہ یہ کوشش کریں کہ جن جگہوں پر بھی مستورات میں کوئی مقامی عمل ہی نہیں ہے، تو وہاں کو یہ 2 بنیادی عمل ہے کہ وہاں کی عورتوں کو جمع کر کے ان کو دین کے بارے میں، اعمال کے بارے میں فکر مند بھی کریں، اور ان کے وہاں گھروں میں بھی تعلیم زندہ ہو، اور ایسی مستورات تیار ہو کہ جن کے ذریعے سے پھر مستقبل میں وہاں مستورات کے تعلیم کے حلقے قائم کر سکیں۔ تو اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دی جاوے، اور اپنے مشوروں میں، اپنے مذاکروں میں اس کو لیا جاوے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔